بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 مارچ 1907 بمقام قادیان دارالعمان۔ فرمایا ہم بھی بعض دفعہ کسی پر ناراض ہوتے ہیں، مگر ہماری ناراضگی دین کے واسطے اور اللہ کے لیے ہے، جس میں نفسانی جذبات کی ملاوی نہیں اور دنیاوی خواہشات کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارا بغض اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے واسطے ہے، اور اس واسطے وہ بغض ہمارا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ہماری نفسانی یا دنیاوی غرض نہیں۔ ہم کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتے، نہ کسی سے کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ جوش نفسانی اور للہی جوش میں فرق کے واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے سبق حاصل کرو۔ لکھا ہے کہ حضرت علی کا ایک کافر پہلوان کے ساتھ جنگ شروع ہوا۔ بار بار آپ اس کو قابو کرتے تھے، وہ قابو سے نکل جاتا تھا۔ آخر اس کو پکڑ کر اچھی طرح سے جب قابو کیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا اور قریب تھا کہ خنجر کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیتے، کہ اس نے نیچے سے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ جب اس نے ایسا فیل کیا تو حضرت علی اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ اس پر اس نے تعجب کیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کے ساتھ پکڑا، اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں اور خون کا پیاسا ہوں، پھر باوجود ایسا قابو پا چکنے کہ آپ نے مجھے اب چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں، چونکہ تم دین کی مخالفت کے سبب مسلمانوں کو دکھ دیتے ہو، اس واسطے تم واجب القتل ہو، اور میں محض دینی ضرورت کے واسطے تم کو پکڑتا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا اور اس میں مجھے غصہ آیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ اب نفسانی بات درمیان میں آ گئی ہے، اب اس کو کچھ کہنا جائز نہیں، تاکہ ہمارا کوئی کام نفس کے واسطے نہ ہو، جو ہو سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو۔ جب میری اس حالت میں تغیر آئے گا اور یہ غصہ دور ہو جائے گا تو پھر وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر کافر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ تمام کفر اس کے دل سے خارج ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا دین دنیا میں اچھا ہو سکتا ہے، جس کی تعلیم کے اثر سے انسان ایسا پاک نفس بن جاتا ہے۔ پس اس نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ غرض انسانوں کو چاہیے کہ دنیاوی قدورتوں کے سبب باہم رنجش پیدا نہ کریں، اور پھر یہ دن تو وبا اور زلازل اور قہر الہی کے دن ہیں، ان میں خدا تعالیٰ کے خوف سے لرزاں رہنا چاہیے۔ ایک شخص نے ذکر کیا کہ بعض مولوی قسم کی افطرا کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کے ہاتھ سوائے افطرا پردازی کے اور کیا ہے، لیکن جو لوگ ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں وہ خود کمزور اور ضعیف ہیں، اور دنیا داری میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دین کے ان کو ہرگز کوئی خبر ہی نہیں، وہ خود سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، ورنہ ایسے شرعی لوگوں کے شر سے محفوظ رہتے جو ہماری باتوں کو تراش خراش کر افطرا کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کتاب حقیقت الوحی میں ہم نے تمام قسم کی باتوں کو مختصر طور پر جمع کر دیا، اور اس میں قسم دی ہے کہ لوگ کم از کم اول سے آخر تک اس کو پڑھ لیں۔ دوسرے کی قسم کا نہ ماننا بھی تقوی کے برخلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے کی قسم پوری ہونے دی تھی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی دوسرے آدمی کی قسم کو پورا کیا تھا۔ غرض ہم ایک نیک کام کے واسطے قسم دیتے ہیں کہ وہ بلا سوچے سمجھے گالیاں نہ دیں اور مخالفت نہ کریں، کم از کم ہمارے دلائل کو ایک دفعہ بغور مطالعہ کر لیں، خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس بات میں ہے۔ بوقت ظہر علی گڑھ کالج کے طالب علم مولوی غلام محمد صاحب نے وہاں کے طلباء کی اسٹرائیک اور اپنے استادوں کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں جماعت یعنی فرقہ احمدیہ کا کوئی لڑکا اسٹرائیک میں شامل نہیں ہوا۔ میاں محمدین عبد الغفار خان وغیرہ سب علیحدہ رہے، لیکن عزیز احمد ان طلباء کے ساتھ شریک رہا، اور باوجود ہمارے سمجھانے کے باز نہ آیا، اور چونکہ بعض اخباروں میں اس قسم کے مضمون نکلے تھے کہ مسیح موعود کا پوتا علی گڑھ کالج میں ہے، اس وجہ سے عام طور پر عزیز احمد کا رشتہ حضور کے ساتھ سب کو معلوم ہونے کے سبب وہاں کے اراکین اس امر پر تعجب ظاہر کیا کہ عزیز احمد اس مفسدے میں ایسا حصہ لیتا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ عزیز احمد نے اپنے استادوں اور افسروں کی مخالفت میں مفسد طلباء کے ساتھ شمولیت کا جو طریق اختیار کیا ہے، یہ ہماری تعلیم اور ہمارے مشورے کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا وہ اس دن سے وہ اس بغاوت میں شریک ہے، ہماری جماعت سے علیحدہ اور ہماری بیعت سے خارج کیا جاتا ہے۔
ہم ان لڑکوں پر خوش ہیں جنہوں نے اس موقع پر ہماری تعلیم پر عمل کیا۔ بہت سے لوگ بیت میں آ کر داخل ہو جاتے، لیکن جب وہ شرائط بیت پر عمل نہیں کرتے تو خود بخود اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہی حال عزیز احمد کا تھا۔ اس میں خصوصیت نہ تھی اور یہ امر کہ وہ ہمارا پوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ سب واضح ہو کہ ہم ایسے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے رشتے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ عزیز احمد کا باپ خود ہم سے برگشتہ ہے اور ہم اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتے، تو پھر عزیز احمد کا پوتا ہم ہونا کیسا؟ عزیز احمد کو چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں اول ہم سے مشورہ کرتا۔ یہ اس مثال کو دیکھتا جو پہلے میڈیکل کالج لاہور میں قائم ہو چکی تھی کہ جب طلباء نے لاہور میں اپنے پروفیسروں کی مخالفت میں اسٹرائک کیا تھا تو جو لڑکے اس جماعت میں شامل تھے ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ وہ اس مخالفت میں شامل نہ ہوں اور اپنے استادوں سے معافی مانگ کر فوراً کالج میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حکم کی فرما برداری کی اور اپنے کالج میں داخل ہو کر ایک ایسی نیک مثال قائم کی کہ دوسرے طلبہ بھی فوراً داخل ہو گئے۔ عزیز احمد کو اس واقعے کی خبر ہوگی کیونکہ اخبار میں چھپ چکا تھا، اور اگر خبر نہ ہوتی تو اس کے واسطے ضروری تھا کہ اول مجھ سے مشورہ کرتا یا اپنے ساتھیوں کے مشورے پر چلتا۔ اس کا علی گڑھ میں جانا بھی اس کے باپ کے مشورہ اور حکم سے تھا، نہ کہ ہمارا اس میں کوئی حکم تھا۔ ایسے ہی مخالفت استادان میں شمولیت ہمارے کسی تعلق کی وجہ سے نہیں، اور اسی وجہ سے اس کو خارج از بیت کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے فعل سے توبہ کر کے اپنے استادوں سے معافی نہ مانگے۔ ہاں، دوسرے طلباء مولوی غلام محمد صاحب وغیرہ نے علی گڑھ جانے سے پہلے ہم سے مشورہ لیا تھا اور ہم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے لڑکوں کی صحبت سے بچتے رہیں اور کسی بدی میں شامل نہ ہوں، تو حرج نہیں کہ وہاں جائیں۔ انسان ضرورتاً پخانہ میں بھی جاتا ہے مگر اپنے آپ کو نجاست سے بچائے رکھتا ہے۔ مفتی محمد صادق صاحب کا مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ ان باتوں کو عام اطلاع کے واسطے اخبار بدر میں شائع کر دے۔ صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب نے میاں والی سے جہاں بتقریب موسمی رخصت مقیم ہیں مفصلہ ذیل خط حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بخدمت امام زمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدوی اپنے گزشتہ قصوروں کی معافی طلب کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اس خاکسار کی گزشتہ کوتاہیوں کو معاف کر کے زمرہ تابعین میں شامل کیا جائے۔ نیز اس عاجز کے حق میں دعا فرمائے میں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ حضور کا عاجز عزیز احمد۔ اس کے جواب میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم وہ قصور معاف کرتے ہیں، آئندہ اب تم پرہیزگار اور سچے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرو اور بری صحبتوں سے پرہیز کرو، بری صحبتوں کا انجام آخر برا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضور کے مجلس میں مخالفین کے اس مذہب کا ذکر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور 40 سال تک اس زمین پر رہیں گے اور عیسائیوں کی خوب خبر لیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین باطل ہے، اور کسر صلیب کریں گے اور پھر اس زمین پر فوت ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اس عقیدے کو قرآن شریف کی اس آیت کے آگے پیش کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ المائدہ آیت 117 و 118۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانو اور اللہ کو چھوڑ دو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، مجھے کب لائق تھا کہ میں ایسا کلمہ بولتا جو حق نہیں ہے؟ اگر میں کہتا تو تجھے معلوم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ کہ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو علام الغیوب ہے، میں نے تو انہیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا
میں ان کا نگران رہا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو خود ان کا نگران تھا، مجھے کچھ خبر نہیں، اور تو ہر بات کو دیکھتا ہے۔ اب اس جگہ سوچنے کے قابل یہ بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، اور وہ گھڑی ہوگی جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، المائدہ آیت 120۔ وہ دن ہوگا جب کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اچھا، تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ میں جب تک دنیا میں تھا تب تو ان کو وحدانیت کا آواز کرتا تھا، بات کی خبر نہیں انہیں کیا ہو گیا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ اس وقت زمین میں مدفون ہیں یا کہیں آسمان پر بیٹھے ہیں۔ اس جگہ یہ امر سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور 40 دن تک رہیں گے اور عیسائیوں کو، انہیں اور ان کی ماں کو خدا بنانے کے سبب خوب سزا دیں گے اور پھر ان کی اصلاح بھی کریں گے اور ماننے والوں کو مسلمان بنائیں گے، تو پھر قیامت کے دن ان کا جواب یہ کیوں ہونا چاہیے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا اور کیا نہ ہوا، بلکہ انہیں تو یہ جواب دینا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تو ان کے ایسے عقیدے کے سبب ان کو خوب سزائیں دی ہیں اور ان کی صلیب کو توڑا ہے اور 40 سال تک ان کی خوب خبر لی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو کیا اس کا یہ جواب جو قرآن شریف میں درج ہے سچا ہوگا، اور اگر ملانوں کی بات درست مان لی جاوے تو روز قیامت حضرت عیسیٰ کو ایسا جواب دینے سے کیا انعام ملے گا۔ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ ایسی باتیں بنا کر وہ خدا کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا قرار دے رہے ہیں، اور پھر جھوٹ بھی قیامت کے دن، اور پھر وہ بھی خدا تعالیٰ کے دربار میں، نعوذ باللہ من ذالک۔